استاد جی باجے کی مرمت میں مصروف تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے موقع پا کر استاد سے پوچھا، استاد یہ 12 ماترے کے بول کیا ہیں؟ استاد نے بات سنی انسنی کر دی۔ جا کلو کی ٹال سے کوئلے لیا، حقہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ وہ استاد باگیشوری کا وادی سموادی بتا دو۔ استاد کہاں کچھ بتانے والے تھے۔ باجے کا آپریشن کرتے ہوئے بولے، استانی جی نے کھچڑی بنائی ہے، جا لیا، اور سن، ناگوری سے 1 پاؤ دہی بھی پکڑ لیجو۔ استاد کے ساتھ 10 سالوں میں بس آرک جارک ہی سیکھی۔ مر گیا پوچھ پوچھ کے، پر موسیقی کا میم بھی نہ بتلایا استاد نے۔ ہاں یہ ضرور بتایا کہ دکاندار سے ادھار کیسے لینا ہے، قرض خواہوں کو کیسے ٹرخانا ہے، پاؤں دباتے وقت ہاتھ کیسے چلانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ استاد کلن کے جھوٹے سچے قصوں سے قطع نظر استاد کی گائیکی اور فن موسیقی پر عبور کے سبھی معترف تھے۔ ریاض کرتے ہوئے تو لگتا تھا کوئی اور ہی شخص ہے، بس پیسے اور علم بانٹنے میں شوم تھے۔ میں تو خیر گھر ہی سے کنگلا تھا، اس لیے استاد کی نظر میں میری حیثیت شاگرد سے زیادہ غلام کی سی تھی۔ لیکن کچھ شاگرد استاد کے ایسے بھی تھے جن کو دیکھ کر استاد کی پانچیں کھل جاتی تھیں۔ کوئی مٹھائی لا رہا ہے تو کوئی نوٹوں کے ہار۔ ایسے موقعوں پر میری دوڑیں لگتی تھیں۔ رمضان بھاگ کے جائیو ذرا، ملباری سے 4 چائے میٹھا تیز پکڑ لے۔ وہ استاد پیسے؟ استاد کی گھورتی آنکھوں میں چپ رہنے کے اشارے کے ساتھ ملباری سے ادھار چائے کا پیغام صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ استاد کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک پرانا ڈی ایس رام سنگھ کا باجا اور استانی جی کا ساتھ ہی ان کی کل کائنات تھی۔ استاد کسی زمانے میں نوٹنکی میں گاتے تھے، جب بڑھتی عمر اور جھکتی کمر نے مجبور کیا تو اس کھولی میں آ بسے۔ پچھلی گلی میں استانی جی اپنی ماں کے ساتھ 2 کمروں کے مکان میں رہتی تھیں۔ استاد رات کو اپنے باجے سمیت استانی جی کے پاس منتقل ہو جاتے اور میں اکیلا کھولی میں رات گئے تک چھت کو گھورا کرتا تھا۔ قصور میرا اپنا تھا۔ 10 سال کی عمر میں محمد رفیع بننے کی دھن میں گھر سے بھاگ کر بمبئی کی سڑکوں پر راتیں گزاری، بوٹ پالش سے لے کر بیرا گیری تک ہر کام کیا، پر گانے کی لت نہ چھوٹی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو استاد سے سامنا ہو گیا۔ استاد 4-5 لوگوں کے درمیان ہوٹل پر بیٹھے بڑے غلام علی خان صاحب کی ٹھمری یاد پیا کی آئے گا رہے تھے۔ بس مجھے لگا یہی ہے میرا نجات دہندہ۔ میں وہیں استاد کے قدموں میں گر گیا کہ استاد مجھے شاگرد کر لو۔ میرا رونا پیٹنا دیکھ کر استاد کے دوستوں نے سفارش کی کہ خان صاحب بچہ مراد مند ہے، کر لو شاگرد۔ دوسرے دن میں ہار پھول لے کر استاد کی کھولی میں آیا، گنڈا بندھائی کی رسم ہوئی اور میں استاد کا باقاعدہ شاگرد ہو گیا۔ شہر میں میرا ٹھکانہ تو کوئی تھا نہیں۔ استاد نے احسان کیا کہ کھولی میں رہنے کی اجازت دیتی۔ مجھے جتنی محبت محمد رفیع سے تھی، اتنی ہی نفرت استاد کو فلمی گانے والوں سے تھی۔ نرا کوڑ پنا ہے یہ فلمی گانا بجانا، نہ سر نہ سواد، نرا شور شرابہ۔ جو مزہ خیال کی گائیکی میں ہے، ٹھمری کی تان میں ہے، اس کو سمجھنے میں عمر لگ جاتی ہے رمضان میاں۔ واقعی خیال کی گائیکی تو میرے قریب سے بھی نہ گزری، پر رفیع کے گانوں پر ریاض نے اتنا کر دیا کہ استاد کے دوسرے شاگردوں کی نسبت میری آواز میں سر کا رچاؤ آ گیا۔ یہ بات مجھے استاد کے ایک دوست نے کہی تو لگا جیسے برسوں کی محنت کا پھل مل گیا ہو، پر استاد کے منہ سے کبھی تعریف کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولتا جب استاد نے مجھ پر پیسے چوری کرنے کا الزام لگایا۔ بس مجھے لگا میرا دانا پانی اٹھ گیا۔ کھولی سے نکل کر پتہ نہیں کتنی دیر تک بے مقصد شہر میں ادھر ادھر ڈولتا پھرا۔ کب رات ہوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ تھک ہار کے ایک گلی کے نکڑ پر بنے چبوترے پر بیٹھا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہ جانے کب تک روتا رہا۔ فجر کی اذان سے آنکھ کھلی،
خالی جیب خالی پیٹ، کچھ نہ سوجا تو بلند آواز میں نعت شریف پڑھنا شروع کر دی۔ شاید قبولیت کا وقت تھا، نعت ختم کر کے دیکھا تو آس پاس لوگوں کو کھڑا پایا۔ کسی نے ایک سکہ میری طرف پھینکا تو اس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے میرے آگے سکے ڈالنا شروع کر دیے۔ قسمت نے روزگار کا انتظام کر دیا تھا۔ اب میں دن بھر بازار میں نعتیں پڑھتا، فلمی گانے گاتا اور رات کو چبوترے پر سو جاتا۔ ایک دوپہر میں بازار میں رفیع صاحب کا گانا او دنیا کے رکھوالے گا رہا تھا تو سامنے کپڑے کی دکان میں بیٹھے سیٹھ تاج الدین کی نظر میں آ گیا۔ وہ بھی میری طرح رفیع کے عاشق تھے، دکان میں رفیع صاحب کی تصویر بھی لگا رکھی تھی۔ یوں مجھے رفیع صاحب کے صدقے سیٹھ تاج الدین کپڑے والے کے ہاں سیل مین کی نوکری مل گئی۔ کام پہ بیٹھتے ہی مجھے لگا کہ جیسے میں سیل مینی کے لیے ہی بنا ہوں۔ دکان پر خواتین کا ہجوم رہتا تھا اور لڑکوں کے ہونے کے باوجود میری چرب زبانی کی بدولت عورتیں مجھ سے خریداری میں زیادہ دلچسپی لیتی تھیں۔ بقول سیٹھ تاج الدین میرے آنے سے دکان کی سیل بڑھ گئی ہے۔ 6 مہینے میں سیٹھ کا اعتماد اور میری تنخواہ بڑھتی چلی گئی۔ 2 سال کب گزرے پتہ نہ چلا۔ ایک رات خواب میں استاد کو دیکھا جو مجھ سے کچھ بول رہے تھے۔ کیا بول رہے تھے آنکھ کھلنے پر یہ تو مجھے یاد نہ رہا، پر دل میں استاد سے ملنے کی ایسی خواہش ہوئی کہ صبح ہوتے ہی ان سے ملنے ان کی کھولی پر جا پہنچا۔ میں نے استاد کے لیے دکان سے 2 سلک کے کرتوں کا کپڑا، استانی جی کے 2 جوڑوں کے لیے اصلی بنارسی کٹ پیس، نتھو رام حلوائی کی قلاقند اور پھولوں کے ہار تھیلے میں رکھ لیے تھے۔ استاد کے لیے محبت کے ایسے جذبات میں نے کبھی محسوس نہیں کیے تھے۔ میں کھولی کے دروازے پر دستک دے کر کھڑا ہو گیا کہ اب استاد کی مانوس آواز میں کون ہے بے سننے کو ملے گا، پر کوئی جواب نہ ملنے پر دوبارہ کھٹکھٹانے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا اور استانی جی کا چہرہ نظر آیا۔ سلام استانی جی، وہ میں رمضان، وہ استاد۔ استانی جی کچھ نہ بولی اور دروازہ کھول دیا۔ اندر آتے ہی استاد کے پسندیدہ عطر کی جانی پہچانی اداس خوشبو سے لگا میں اپنوں میں آ گیا ہوں۔ سامنے چارپائی پر استاد آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ میں نے استانی جی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ استانی جی بولیں تو ان کی آواز سے لگا کہ ابھی رو پڑیں گی۔ پچھلے 6 مہینے سے بستر پر پڑے ہیں۔ حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ دق ہو گئی ہے، وقت بے وقت خون کی الٹیاں ہوتی ہیں، علاج تو چل رہا ہے لیکن بس۔ میں استاد کے قریب گیا، چارپائی کے سرہانے زمین پر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چارپائی پر ایک ڈھانچہ پڑا ہو۔ میں نے استاد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ استاد میں رمضان، آپ کا بچہ، آپ کا شاگرد۔ استاد کی آنکھوں کے پپوٹے ہل رہے تھے، جیسے آنکھ کھولنے کے لیے زور لگ رہا ہو۔ استاد، میری آواز حلق میں کہیں پھنس گئی تھی۔ استاد نے اتھ کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ آ گیا تو؟ ہاں استاد میں آ گیا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ استاد کمزور سی آواز میں بولے۔ سب بے تالا ہو گیا ہے رمضان میاں، اب بس جانا ہے، تیرا انتظار تھا، اچھا کیا تو آ گیا۔ اچانک استاد کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ استانی جی نے جلدی سے پاس پڑی بالٹی آگے کر دی۔ میں نے کمر میں ہاتھ ڈال کر سہارا دیا۔ خون کی الٹی سے بالٹی لال ہو گئی۔ کھانسی رکی تو استاد دوبارہ لیٹ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہوں کیا کروں۔ استاد کی سانس بہتر ہوئی تو ان کی نظر میرے لائے ہوئے تحفوں پر پڑی۔ کیا لایا ہے؟ استاد آپ کا شاگرد کپڑے کا بیوپاری بن گیا ہے، یہ آپ کے کرتوں کے لیے لایا ہوں، بنگال کی اصلی سلک ہے، اور یہ استانی جی آپ کے لیے۔ استاد نے میری طرف دیکھا، شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ میں مٹھائی کا ڈبہ اور ہار اٹھائے استاد سے بولا، استاد اور یہ ہار؟ لٹھا ملتا ہے تیری دکان پر؟ استاد کی آواز میں لرزہ تھا۔
ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بمشکل میری آواز نکلی، ہاں 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 استاد لٹھا ہے، 10-12 گز لا کے رکھ دیجیے یہاں پر، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ میں مانگے کے کفن میں دفن نہیں ہونا چاہتا رمضان میاں، میری بس ہو گئی تھی اب، آنسو تھے کہ بہے جا رہے تھے۔ میں اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا، استانی جی دوپٹے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے نوٹ ہاتھ میں آئے استانی جی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں دکان سے ہو کے آتا ہوں، آپ فکر نہ کرنا، بس آنا جانا ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ دکان سے لٹھے کا تھان لیے جب واپس آیا تو واقعی مجھے دیر ہو گئی تھی۔ استاد کی کھولی کے آگے لوگ کھڑے تھے، اندر سے استانی جی کے بیان کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے لٹھے کا تھان گر پڑا۔ استاد چلے گئے تھے اس بے تالی بے سری دنیا سے دور۔ استاد کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے ان کے کہے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، ابے کوڑ گائک تو ساری زندگی نہ بن پائے گا، ہاں ہمارے ساتھ رہا تو سوریلا گوالا تو بن ہی جائے گا۔ واقعی نہ میں گائک بن سکا نہ گوالا، ہاں استاد کی جوتیوں کے صدقے کپڑے کا بیوپاری ضرور بن گیا۔